بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ حاضر ہیں۔ تو آج کا موضوع ہمارا پاکستانی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا خرافات ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا احکامات دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک سورہ النحل میں ایک آیت ہے جہاں سے ہمیں جو ہے اسلامی معاشرے کے بارے میں تھوڑا سا ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف قائم کرنے کا اور نیکی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات سے اور سرکشی سے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان دو۔ اب یہ چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اتنا مطلب دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنا جو ہے وہ بہت یعنی ٹائم کنزیومنگ عمل ہے۔ تو جو سب سے جو بنیادی چیز اس میں جو ذکر ہوا ہے وہ ہے انصاف کا۔ اب ہم جب اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں انصاف کہیں نظر نہیں آتا۔ یعنی ایک جو ہے انگلش رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے، کوٹیشن ہے اس کی، کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر۔ یعنی دنیا میں کہیں بھی اگر ناانصافی ہوگی تو وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایک یعنی انصاف کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اپنی تاریخ سے بھی سبق ابھی تک نہیں حاصل کر سکیں کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم دو حصوں میں بٹ گئے۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ہے پاکستانی علاقوں میں جو ہے وہ انصاف میسر نہیں ہے۔ یعنی اسلام میں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایک کیس جو ہے یہودی کے ساتھ لگتا ہے تو یہودی کیس جیت جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی کے بیٹوں کی گواہی ان کے حق میں جو ہے وہ جج ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ جی آپ کے چونکہ بیٹے ہیں لہٰذا ان کی بھی گواہی میں نہیں سنتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیں کہ جناب ایک منافق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کے ساتھ کوئی تنازع ہوتا ہے تو فیصلہ کرا کے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جی عمر کے پاس چلتے ہیں، جی وہ ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کا فیصلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں تو تلوار لے کر آتے ہیں اور جناب مسلمان کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو اس قسم کے انصاف کی مثالیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج جو ہے پاکستانی عدالتیں دنیا میں جو ہے وہ تقریباً یعنی 139 ممالک میں جو انڈیکس بنا ہے اس میں پاکستان کا نمبر کوئی 120، 123، 124 اس میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی دنیا میں تقریباً 15-16 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ انصاف جو ہے وہ انصاف میں ہم سے برے ہیں۔ 15-16 ممالک انصاف میں ہم سے برے ہیں، باقی جتنی بھی ممالک ہیں 100 سے زیادہ ممالک ہیں وہاں پہ ہم سے زیادہ انصاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر انصاف ہم نہیں دے سکتے تو کس چیز کے مسلمان ہیں ہم؟ یعنی اگر ہم اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو کس چیز کے مسلمان ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں ہمارے ہاں تماشا لگا ہوا ہے۔ مطلب عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ جس کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے وہ عدالتوں میں انصاف لینے جاتا ہے اور پھر وہاں پہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی مشہور قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں پاکستانی کہ جہاں پہ ظلم کا نظام جو ہے وہ اپنے آخری سٹیج تک پہنچ گئے ہیں، اور اب میرا خیال ہے یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اب جو ہے اس کا سدباب ہوگا یا کچھ اور شاید اس سے بھی کچھ بڑا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال تو چلیں دوسری
جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، اس کے جو دوسرا جز ہے وہ ہے نیکی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے. نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی بدی کا عکس ہے. یعنی نیکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے وہ اخلاقی فائدہ ہو، چاہے مالی فائدہ ہو، یا ایون کہ اگر جو ہے آپ ان کو اچھی نصیحت دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے. اسی طریقے سے آپ راستے سے پتھر ہٹا دیں گے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، نیکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو اچھائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں، وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو اسلام اس چیز کا آپ کو درس دیتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی نیکیاں بھی کرتے ہیں، بڑی نیکیاں بھی کرتے ہیں. اس لیے تو شاید یہ معاشرہ ابھی تک چل رہا ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ، آپ کو پتہ ہے جانوروں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے، بڑا ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ. اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں. یعنی مائٹ از رائٹ والا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں. جو طاقتور ہوتا ہے تو وہ جناب جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، چاہے وہ فزیکل چڑھائی ہو، چاہے وہ وربل چڑھائی ہو. لیکن بہرحال تو نیکی جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ناپید ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا، پھر تیسری چیز جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے وہ ہے رشتہ داروں کو دینے کا. یعنی رشتہ داروں کو دیں. اب یہ واضح نہیں ہے قرآن پاک میں کیا دیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ سے ہو سکے آپ رشتہ داروں کو دیں. چاہے آپ ان کو مارل سپورٹ دیتے ہیں، چاہے ان کو آپ فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں، یا چاہے اور کسی قسم کی جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ترغیب دی ہے. صلہ رحمی کا فلسفہ جو ہے وہ اسلام میں بڑا مشہور ہے کہ آپ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کی عمر دراز ہو جاتی ہے اور ان کے جو ہے وہ مالی حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں اگر پاکستانی معاشرے پہ اس کو اپلائی کریں تو اس وقت جو ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. آپ سے جو سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. آپ کی جو سب سے زیادہ غیبت کرتے ہیں، جو آپ کی برائی کرتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ مقابلہ بازی ہوتی ہے. اپنے جو ہے نا ساتھ آپ کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی ہر طریقے سے جو ہے وہ آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص میری برابری میں نہ آ جائے یا مجھ سے آگے نہ نکل جائے. تو یہ بدقسمتی ہے. اب اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اسلامی معاشرہ کیا کہتا ہے یا قرآن کیا کہتا ہے. تو رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر ہم کم از کم رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ برا نہ کریں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ کم از کم جو ہے نا اگر ہم نیکی نہیں کما سکتے تو گناہ تو نہ کمائیں نا. لیکن بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے جو چوتھے نمبر پہ جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس آیت میں وہ ہے بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کی. یعنی ہمارے معاشرے میں قدم قدم پہ برائی ہے، قدم قدم پہ بے حیائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اسے بچنے کی تلقین کی ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تقویٰ جو ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کسی جنگل میں سے گزر رہے ہیں اور اپنے کپڑوں کو جھاڑیوں سے بچا کے آپ دائیں بائیں ہو کے جو ہے وہ نکل رہے ہیں کہ کہیں آپ کے کپڑوں کے ساتھ کوئی جھاڑی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ الجھ نہ جائے. تو بیسیکلی یہی کنسیپٹ ہے کہ اس دنیا میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ چپے چپے پہ برائی نظر آتی ہے. تو اس برائی سے آپ اپنے آپ کو اگر بچا کے نکل جاتے ہیں، چاہے وہ عملی برائی ہو، کہیں پہ کوئی برا عمل ہو رہا ہے یا کہیں پہ کوئی بری جو ہے وہ محفل سجی ہوئی ہے جہاں پہ آپ گناہ کما رہے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچنے کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے ترغیب دی گئی ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ایک محفل جمی ہوئی ہے اور وہاں پہ برائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو باقی لوگ مزے لے کے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور جناب کہکے لگاتے ہیں. تو یہ بڑا عام سا جو ہے وہ سلسلہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا شادی بیاہوں میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہم جو ہے نا وہ بے حیائی کے جو ہے نا وہ آخری حد کو چھو لیتے ہیں ان چیزوں میں. تو ہمیں جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، پھر آ جائیں جناب جو آخری اور جو پانچویں جو چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ مبذول کروائی ہے، اور وہ ہے سرکشی.
سرکشی کیا ہے؟ سرکشی بیسیکلی بغاوت کو کہتے ہیں، یعنی آپ جو ہے اللہ کے نظام سے، اللہ کے قانون سے، یا آپ کے جو بھی دنیاوی قوانین ہیں ان سے اپنے آپ کو بالکل مبرہ کر دیتے ہیں، آپ ان سے بغاوت کر دیتے ہیں، آپ کسی قانون کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ آپ کے پاس اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ جو ہے نا وہ عام لوگوں کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو ہے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہر قانون توڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جناب ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ ان کا جو ہے وہ کوئی عدالتیں ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، نہ ان کی کوئی پولیس کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ طاقتور ہیں۔ تو یہ سرکشی ہے، یہ سرکشی ہے، یعنی آپ جو ہے اپنے آپ کو خدا کے نعوذ باللہ جو ہے وہ برابر لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہے پابند کیا ہے، ایک قانون کے جو ہے نا وہ تحت جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حکم دیا ہے اپنی مخلوق کو کہ آپ نے یہ قوانین ہیں اور اس کے اندر رہنا ہے، یعنی اس دائرے سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، اور اگر اس دائرے سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ تو جو لوگ بے خوف ہر قسم کی برائی کے مرتکب ہوتے ہیں بیسیکلی وہ سرکشی کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو ہے نا یہ آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، مختلف محکموں میں آپ کو نظر آئیں گے، مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، یعنی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اس طاقت کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ تو جناب یہ آج کا جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ خلاصہ ہے کہ یہ چونکہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، یعنی ہر طرف جو ہے نا آپ کو فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دجالی دور ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس دور میں اپنے آپ کو بچانا جو ہے یہ بہت بڑی جہاد ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تو اب جو ہے نا زندگی کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں، لیکن جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس جو ہے نا سٹیج پہ اپنی اصلاح کریں اور ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بیسیکلی اگر ہم پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نے تو ملک لیا تھا اسلام کے نام پہ، لیکن ہم نے وہ تمام جو ملک کے اندر جو قوانین رائج کی ہیں یا جو نظام ہم نے بنایا ہے وہ اسلام کے خلاف بنایا ہے۔ ہم نے وہ ایک شیطانی نظام بنایا ہے، ایک ابلیس کا نظام بنایا ہے، ایک ظلم کا نظام بنایا ہے، ایک کفر کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو اپنے نظام کو اللہ کے نظام کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے اور اللہ سے سرکشی کریں گے اور اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں جو ہے نا غیر اسلامی چیزوں کو فروغ دیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو ہے نا ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اور علامہ اقبال نے ان چیزوں کی جو ہے نا بڑی واضح طور پہ جو ہے وہ اپنی شاعری میں بار بار تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔